بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم طاہر نشائی ہوں۔ آج میں آپ کو نزلہ زکام کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ جو کہ دماغ کا فضلہ ناک کے راستے آئے نکلے تو اسے زکام کہتے ہیں، اور اگر یہی دماغ کا فضلہ اندر کی طرف گرے تو اس کو نزلہ کہتے ہیں۔ جو کہ موسمی تغیر یا تبدیلی اور دماغ کی کمزوری یا دھوپ میں زیادہ پھرنا چلنا، اور اس کے علاوہ جو غذا جو ہوتی ہے وہ زیادہ گرم استعمال کرنا، یا سر پہ دستار باندھنا اور لمبے بال رکھنا اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور گرم اجزاء کے کھانے سے بھی صفرا کا مادہ دماغ میں زیادہ پیدا ہو کر جو کہ بلغم میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے اپنا نزلہ زکام یعنی کہ گرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سردی میں سرد پانی سے نہانے سے اور سردی کے موسم میں سرد ہوا میں پھرنا یا سردی کا لگ جانا، اس کی وجہ سے دماغ میں جو فضلہ ہے وہ زیادہ ہو کر جس کو نزلہ زکام بارد کہتے ہیں۔ شروع میں طبیعت سست رہتی ہے، پیشانی میں جکڑن ہو کر چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر پتلی خراش دار رطوبت ناک کے راستے باہر بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ابتدائی حالت میں رطوبت جاری ہو تو اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو غلیظ بنا کر اس کو خارج کرنا چاہیے۔ گرمی کے نزلہ زکام میں ٹھنڈی ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہر نزلہ زکام میں گرم ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کی یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اگر دماغ میں مواد زیادہ ہو کر تکلیف دے تو کسی بھی نسوار سے اس کو خارج کرنا چاہیے۔ کو معمولی سمجھ کر کئی لوگ اس کا علاج نہیں کرتے، جو کہ پھر سرسام اور سر درد، نزول ماء اور تبدک اور نمونیا کا شدید مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کے علاج سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اگر گرمی کی وجہ سے نزلہ ہو جائے تو بادام 7 عدد اور خشخاش 6 ماشا اور الائچی خرد وہ 5 عدد اور مرچ سیاہ 10 عدد لے کر اس کو 1 پاؤ پانی میں رگڑ کر سردائی کی طرح اس کی سردائی بنا لیں، اور اس کو چھان کر اس میں حسب ضرورت مصری ملا کر اس کو استعمال کریں۔ یہ گرمی کے نزلہ کے لیے بہترین چیز ہے، اور یہ پیاس اور جلن کو ختم کرتی ہے۔ کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو کہ سردی کے نزلہ زکام کے لیے بہترین ہے۔ اس کی 2-3 خوراک لینے سے بہتا ہوا نزلہ زکام بند ہو جاتا ہے، جیسے کہ کھانسی اور ذات الجنب، عرق النساء، وجع مفاصل جیسی امراض کے لیے یہ بہت ہی مفید ہے، بلکہ ہر سرد امراض کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ آپ ایسا کریں، کچلا حسب ضرورت لے کر اس کو روغن زرد میں بریاں کر لیں۔ جب یہ سرخی مائل ہو جائے تو اس کو گرم اتار کر اس کو کوٹ کر اس کا صفوف تیار کر لینا آپ نے۔ پھر اس میں آپ نے 2 تولہ فلفل دراز، 1 تولہ سیاہ مرچ، 1 تولہ سونٹ، 1 تولہ دار چینی اور 1 تولہ سہاگا، ان کو لے کر صفوف بنا کر اس میں شامل کر لینا ہے۔ اور کھانسی اور نزلہ زکام کی حالت میں آپ نے 2 رتی منقہ میں لپیٹ کر اس کو استعمال کرنا ہے، جس سے یہ اس مرض کو آرام دے گا۔ اور ہاں، ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس دوائی کو خالی پیٹ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ نزلہ کے شروع ہوتے ہی غذا کو بند کر دینا چاہیے اور افاقہ کرنا چاہیے، اور جب افاقہ کر دیں تو نیم گرم پانی وہ پیتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس ترکیب سے جو زکام ہے اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اور بند زکام کے لیے آپ گل بنفشہ 2 تولہ اور یہ انار 7 دانے اور لہسن 11 عدد، 2 ماشا مصری یہ لے کر ان کو گرم پانی میں بھگو کر
मल छान कर इसका पानी छान ले, दोनों टाइम पिलाने से बंद जुकाम दुरुस्त हो जाता है। दालचीनी, सूंड और दाना इलायची कलां, इन तीनों को लेकर बराबर वजन, इसको कूट कर इसका सफूफ बनाकर छान कर रख लें। इसकी खुराक 4 रत्ती लेकर चाय या पानी से इस्तेमाल करने से हर किस्म का नज़ला, ज़ुकाम, खांसी उसको आराम आ जाता है। अब मैं आपको एक ग़िज़ाई इलाज बताता हूँ। सबूत से गंदम 5 तोला, जिसे ये वो होता है कि आटा को जब हम छानते हैं ना तो उसका छान बच जाता है। आटे के छानने के बाद जो छान बचता है वो गंदम का छिलका होता है, वो खालिस होना चाहिए, उसमें आटे की मिकदार बिल्कुल ना होना चाहिए। फिर इसको आप ऐसा करें, एक आध सिर पानी ले लें, उसमें डालकर इसको जोश दें। जब 1 पाव पानी रह जाए इसको छान कर रख लीजिए, एक दूध सा बन जाएगा। फिर आपने 11 अदद बादाम मुकशर यानी कि छिला हुआ लेकर और 5 अदद इलायची खुद लेकर इसी पानी में घोट कर इसको संभाल कर रख लें। फिर आपने देगची में 2 या 3 तोला देसी घी डालकर उसको कड़कड़ा लें। उसके बाद ये बादाम, इलायची और ये दूध जो मिला हुआ है इसको मिलाकर इसको जोश दे लें और रात को सोते वक्त मरीज को पिलाएं। इंशाल्लाह ये हर किस्म के नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन ग़िज़ा भी है और इलाज भी है। पिसा हुआ नमक और शहद लेकर नमक को शहद में गूंद कर इसको कपड़े में लपेट कर इसके ऊपर मिट्टी लगा दें। फिर आप इसको आग में रख दें और खूब सुर्ख होने दें। जब ये सुर्ख हो जाए तो इसमें से नमक निकाल कर इसको बारीक करके सफ़ू बनाकर रख दें। 1 माशा लेकर सुबह या बाद तमाम कदरे पानी के साथ इस्तेमाल करने से रिया और हर किस्म नज़ला ज़ुकाम और जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन दवा है। बहते हुए ज़ुकाम के लिए आप असल हल्दी लेकर इसको कूट कर इसका सफ़ूफ तैयार कर लें। 4 माशा ये सफ़ूफ लेकर गर्म पानी से सुबह शाम इस्तेमाल करने से खांसी, नज़ला ज़ुकाम हर किस्म का उसको आराम आ जाता है। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 1 बड़ा चमच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस इसको मिलाकर दिन में 4 बार पिलाने से भी आराम आ जाता है। इसके अलावा 2 तोला शहद ले लें और 6 माशा अदरक लेकर इसको मिलाकर बार बार चटाने से ये सर्दी के नज़ला ज़ुकाम के लिए बेहतरीन एक अजूबा है। अगर छींकें आ रही हों या नाक से पानी बह रहा हो या सर दर्द हो, खांसी हो, अज़ाए शिकनी हो या कभी कभी हल्का बुखार हो रहा तो आप गंदम का छिलका लेकर यानी कि छान लेकर 6 माशा इसमें 5 अदद स्याह मिर्च और 1 माशा नमक मिलाकर 1 पाव पानी में जोश दे लें। फिर इसको दिन में 2 बार पिएं। इंशाल्लाह इस तमाम अमराज को अफाका होगा और आराम आएगा। सपस्तान यानी कि लसूड़े जिसे कहते हैं, लसूड़ियाँ भी कहते हैं, लसूड़ा लेकर उसके ताज़ा पत्ते या अमरूद के ताज़ा पत्ते 1 तोला लेकर 3 स्टांग पानी में इसको जोश देकर दिन में खाली पेट 1 या 2 बार पीने से आराम आ जाता है। या गुल बनफशा 6 माशा लेकर इसको गर्म पानी में यानी कि 8 पाव गर्म पानी में जोश देकर दिन में खाली पेट 2 दफ़ा पीने से ये भी इस मर्ज के लिए बहुत ही अजीब दवा है। या फिर 20 दाना 3 माशा और अनाब 5 अदद और सप्तस्तान जो है ये 9 दाने लेकर पहले आपने अनाब और सप्तस्तान को 8 पाव पानी में जोश देकर इसका जो शादा कर लेना है और 20 दाना को 1 छटांग पानी में भिगोकर इसका लुआब तैयार करें और उसी जोशांदा में मिला लें और हस्ब ज़रूरत चीनी मिलाकर मीठा कर लें और दिन में 2 बार पीने से गर्मी का नज़ला ज़ुकाम और खुश्क खांसी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। और चीनी 3 माशा लेकर 8 पाव पानी में जोश देकर इसमें हस्ब ज़रूरत चीनी मिलाकर मीठा कर लें और दिन में 2 बार पिलाने से सेहत हो जाती है। या इसके अलावा बरके बांसा 2 तोला लेकर
اس کو پانی میں جوش دے کر اور اس میں مصری ملا کر صبح شام پلانے سے 3 دن میں پوری صحت ہو جاتی ہے۔ برگ لسوڑا سبز لے کر ان کو زود کوب کر کے 1 پاؤ پانی میں بھگو دیں، اور جب اس کا پانی سرخ ہو جائے تو پتے مل چھان کر نکال لیں اور پانی کو چھان لیں۔ اس میں حسب ضرورت مصری ملا کر میٹھا کر کے دن میں 2 بار استعمال کریں، ان سے نزلہ، کھانسی، زکام اس کو آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اجوائن خراسانی 20 توڑا لے کر اس کو 1 سر پانی میں 2 دن 2 رات بھگو دیں، پھر اس کو آگ پر چڑھا کر جوش دیں۔ جب 1 پاؤ پانی رہ جائے تو اس کو چھان لیں، پھر اس میں 40 تولا چینی ملا کر اس کا قوام تیار کر لیں، اور 6 ماشا کی خوراک دن میں 2 بار دینے سے نزلہ، زکام، کھانسی اور دمہ کے لیے مجرب ہے۔ برگ تلسی 20 عدد اور دانہ الائچی خرد 5 عدد اور جعفر 4 ماشا، بادام 5 عدد، ان کو زود کوب کر کے 1 پاؤ پانی میں جوش دے لیں۔ جب 3 چھٹانک پانی رہ جائے تو اس میں حسب ضرورت دودھ اور چینی ملا کر استعمال کریں۔ اگر کھانسی، نزلہ، زکام یا بخار سردی کی وجہ سے ہو تو اس میں 1 ماشا ادرک کا سفوف، 7 عدد کالی مرچ اور گل بنفشہ 3 ماشا وہ ملا کر پینے سے 3-4 دن پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ یعنی کہ کوڑ کے بیج اور مال کنگڑی، ان دونوں کو ذوب کوب کر کے 2 سر پانی میں جوش دے لیں۔ جب 1 سر پانی رہ جائے تو اس میں آدھ سر تل کا تیل ڈال کر اس کو پکائیں۔ جب پانی جل جائے اور تیل باقی رہ جائے تو اس کو محفوظ کر لیں۔ یہ دائمی نزلہ، زکام کو بند کرتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور سفید بالوں کو سیاہ کرتا ہے، اور قبل الوقت جو بال سفید ہو جاتے ہیں ان کو بھی روکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ درخت کنیر سفید کے پتے یا پھول وہ لے کر خشک کر کے اس کی نسوار تیار کر لیں۔ یہ بچوں اور بوڑھوں کے لیے بہترین چیز ہے اور بے ضرر چیز ہے۔ مجرمات میں آپ نزلہ کے لیے اطریف الزمانی، اطریف الکشمیری یا شربت بنفشہ یا شربت خشخاش یا عرق بنفشہ، عرق انار یا وہ اور لاؤ کے سبستان بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آئندہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل مشاہد دواخانہ کو لائک بھی کریں، سبسکرائب کریں۔